میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتی ہوں، ناز بلوچ صاحبہ، گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب تو دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی ان شارٹ ان نٹ شیل۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ کی باتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، آپ لوگ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بار بار ذکر ہوتا ہے تو پھر کراچی اور آپ کی پرفارمنس پہ بڑا سوال اٹھتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے گوادر کراچی ان کو وفاق کے زیر انتظام دے دیا، یہ ایک رائے ہے خواجہ آصف صاحب کی، اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے اہم سٹیک ہولڈر اب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جی گورننس کے لیے انتظامی یونٹس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر کب سے ہو گئے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتی ہوں جو سیاسی بیانیہ ہے، جو نیریٹو دیا جاتا ہے کہ کراچی کو الگ بنا دو، پہلے کراچی میں کبھی کسی نے انویسٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے ادر دین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دا سندھ گورنمنٹ؟ کسی نے کبھی سندھ کے اوپر انویسٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ ہمارا 7 کا جو روڈ ہے NHA کا، اس پہ کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں سالانہ؟ بار بار اس ایشو کو میں نے خود پارلیمنٹ میں ہائی لائٹ کیا، خود ہمارے وزیر اعلیٰ نے بارہا کئیوں دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی خدارا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو آپ ڈبل سڑک بنا دے، کم سے کم حادثات کا شکار لوگ نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آدھا پیسہ سندھ حکومت دے تو پھر آدھا وفاق دے گی، سندھ حکومت اگریڈ آن اٹ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، لیکن آپ جو آدھی رقم جو آپ نے دینی ہے وہ آپ پہلے ہمیں دیں، ہم نے وہ بھی دے دیا، سڑک جوں کی توں۔ تو دیکھیں where there is a will there is a way، ہماری will تھی، ہماری نیت ہے خدمت کرنے کی، ہم نے جیسے بھی کر کے اس اماؤنٹ کو اسپیسیفک نکال کے اپنے پول سے نکال کے وفاق کے حوالے بھی کر دیا، ناز، لیکن وفاق پھر بھی کام نہیں مجھ کرنا سے جب یہ چاہتی۔ سوال کوئی میرے گیسٹ پوچھتے ہیں خاص طور پہ پنجاب سے یا لاہور سے کہ آپ فرق دیکھیں لاہور اور کراچی کا، میں اسپیچلیس ہو جاتی ہوں۔ میں یہاں کی سڑکوں پہ نکلوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں، یہاں پہ پانی نہیں ہے، پانی کے ٹینکر چلتے ہیں، لوگ اس کے نیچے آ کے کچلے جاتے ہیں۔ کس کس بات کے بارے میں بتایا؟ ٹیکس پیئر یہاں پہ ٹیکس پورا دے رہا ہوتا ہے۔ آف کورس صدف، آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ یہ بڑی ہی جو ہے کراچی کے اوپر، کراچی شہر جو ہے، یہ اگر اس کی آبادی کا آپ ریشیو نکال لیں تو لاہور کا میرا خیال ہے 2 سے 3 گنا زیادہ آبادی ہے کراچی شہر کی۔ جب آپ وسائل کی بات کریں تو وسائل ہمارے پاس نہیں۔ اب پانی کا جو آپ مسئلہ کہہ رہی ہیں، بالکل پانی کا مسئلہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہمیں پانی جو ہے وہ ساؤتھ سے نارتھ میں نہیں جاتا، وہ ناردرن ایریا سے ریور کے تھرو جو ہے وہ ہوتا ہوا آتا ہے، کراچی تک پہنچتا ہے۔ جب سندھ کو پانی اپنے حق کا نہیں ملے گا، ہماری ایگریکلچر ویسی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا جو کسان ہے وہ پریشان ہے، ہماری زراعت جو ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو وہ پانی سندھ کراچی کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن پھر بھی ہم اپنے واٹر ریسورسز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ مجھے تو حیرت اور تعجب اس بات پہ ہے۔ دیکھیں، کشمیر کا الیکشن ہے، آپ کشمیر جائیں، کشمیر کی کیمپین کریں، آپ کشمیر میں جا کے کہیں کہ بھئی یہ ہے جو ہم نے کشمیر کے لیے پیکج اور پلان لائے ہیں، دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور۔ پہلے ہمیں موقع ملا، ہم نہیں کر سکے، ہم اب آپ کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں، آپ کر لیں ایسی کیمپین۔ مگر آپ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو ٹارگٹ بنائیں گے، شاید ہمیں کشمیر کے لوگ ووٹ دے دیں۔ یہ تو الٹ پڑ گئی کہانی۔ کشمیر کے ایشوز اور ہیں، پنجاب میں کے آپ سے ایشوز اور انتظامی ہیں، یونٹ کا سندھ سوال کے کر رہی ہوں، ایشوز اور آپ ہیں۔ نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی، یہ اس میں وقت ضرورت تنقید ہے کا کہ نشانہ نہیں؟ نہیں کیونکہ ڈی جی آئی بنا ایس پی رہی۔ آر نے بھی دیکھیں، مردم شماری کا حوالہ دیا، ڈی جی آئی ایس پی جی آر نے بھی مردم شماری کا حوالہ دیا کہ جس وقت ہوئی تھی 72 73 71 کی بات بتا رہے تھے کہ 6 سے 7 کروڑ تھے، آج دیکھیں کہاں آبادی چلے گئی۔ آج آپ خود اعتراف کر رہی ہیں ابھی بیٹھ کے کہ کراچی کی آبادی ہاں، دیکھیں اور وسائل اور دیکھیں، میں آپ کو تو یہ بھی ایک ہی بتا بات دوں، ہوئی نا، پھر انہوں نے کہا کیا حرج ہے اگر انتظامی میں یونٹس آپ بن کو جائیں تو۔ صدف، لیکن دیٹس ناٹ دا سولوشن۔ اگر کراچی میں پورٹ ہے، کراچی آپ کو اکانومی کا ہب ہے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم سندھ نے ہمیشہ جو ہے وہ انویسٹ اپنے کیپٹل کے اوپر اتنا، دارالخلافہ پہ اتنا کیا، اور آج یہ شہر جو ہے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو آپ بولے بھائی اس شہر کو تو الگ ہی کر دو؟ مطلب یہ نامناسب طریقہ۔ اور یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ چلے مجھے بتائیں، کیا یہ ٹاک شوز پہ ڈیسائیڈ ہوگا، یا ہمارے پاس آئین پاکستان ہے؟ ہمیں کوئی بھی زیر زبر پیش آئین میں کرنا ہوگا، کوئی بھی کوما فل سٹاپ کچھ بھی امینڈمنٹ اگر ہم نے اپنی آئین پاکستان میں کوئی بھی ترمیم ہوگی تو اس کے لیے ہمیں اپنے پارلیمنٹ کے تھرو آئینی ترمیم لے کر آنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کسی صوبے میں اچھا، مزید صوبہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے صوبے کے اندر آپ کے پاس 2 تہائی میجورٹی سے کوئی ریزولوشن پاس ہو اور صوبے میں ڈیمانڈ ہو۔
کیا صوبہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے؟ فقط ایک سیاسی جماعت جس کا صرف اور صرف جو ہے جو شروع ہوتی ہے اورنگی سے اور ختم اگر ہوتی ہے کورنگی، 2-4 ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آپ کے کچھ سیٹس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری آپ منمانی یہ نہیں چلے سمجھ گی، رہی ہم کہیں ریاست گے کی صوبہ آواز کا۔ ہے، آپ سمجھ رہی ہیں ایک سیاسی جماعت کی آواز ہے، نون لیگ کی آواز ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو نہیں ریاست کی دیکھیں آواز ہے، دیکھیں کس کی آواز ہے یہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو کہ ہمیں جذبات میں آ کے یا ہمیں کوئی جو ہے ہم اس طرح کی کوئی باتیں پرسنلی خود اٹھا کے اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے آئین کے تحت۔ میں ایک پارلیمنٹیرین ہو کے، ایک ڈیموکریٹ ہو کے، ایک ٹاک شو کے اوپر تو بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کروں گی اچھا کہ جناب ہاں چل، سندھ کے آپ جو کا ہے پوائنٹ نا، آ گیا، تو آپ میں کا پوائنٹ آ گیا، یہ آئین ڈیسائیڈ کرے، یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا، یہ صوبہ آئین ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ کرے کرے گا، گا، آپ کو صوبہ پوائنٹ میں آ گیا۔ اسمبلی جھگڑا ڈیسائیڈ صاحب، کرے گی۔ اور سندھ میں کیا ایسی اس کوئی وقت ملک کو آواز انتظامی نہیں، یونٹس سندھ کی میں ایسی کوئی ضرورت ہے؟ زبان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کہے گی؟ ظاہر ہے خود یہاں پر حوالہ عفنان صاحب دے رہے ہیں کہ جی ایک تیسری قوت کو لا کے تجربے ہو گئے، مزید کتنے تجربوں کی ضرورت ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیے میرے خیال میں صدف میں یہ دونوں چیزوں پہ بات کرنا چاہوں، لیکن آج اور جب تک پی ایم ایل این جواب نہ دے یا اپنی پوزیشن کلیئر نہ کرے، ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے یا نہیں سائڈ پہ رکھ سکتے کہ پی ایم ایل این کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہ سسٹم پورا کولیپس کیا ہے، نمبر 2 کہ آپ جو بھی کہیں 10 سال بعد بھی آپ یہی کرتے جائیں گے جب تک جو ہے وہ آپ یہ چینج نہ کریں، نمبر 3 یہ کہ 70-80 سال میں، جس 70-80 سال میں 3 قسم کی حکومتیں رہی ہیں، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی یا پھر ملٹری حکومتیں، کہ ان 70-80 سال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کولیپس ہے۔ نمبر 4 اور ان کا آبویسلی اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا کہ جو بندہ 12-14 گھنٹے کام کرے، شہباز شریف مشہور ہے کہ وہ صبح جلدی سے میٹنگز کرتے ہیں، کہ وہ 18 گھنٹے بھی کام کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نمبر 5 کہ ایک بندہ پاکستان کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، یعنی ان کا یا اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا یا فیلڈ مارشل کی طرف تھا، اور میری ناقص رائے میں میرے خیال میں وہ فیلڈ مارشل کی بات کر رہے تھے۔ آبویسلی ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس رہی ہے جو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، کہ ان کی ایفرٹس کو جو ہے وہ اس پورے سسٹم میں جو ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں مل رہی۔ میری ایک بات کو کانٹرڈکٹ کر دیں اگر اس میں کوئی بات کانٹرڈکشن کی ہو، میں نے صرف جو ہے وہ محسن نقوی کی باتوں کی تشریح کی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اب اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیبنٹ سے نکالنا چاہیے، اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو شہباز شریف کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ بیٹھے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس آپ کے یہ کانفرنس جو میں بھی، پوائنٹس ہیں، ہاں جی اگر اس پہ آپ جواب لینا چاہیں آپ لیں۔ مطلب میں پریشان ہوں، عفنان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ خواجہ آصف علیم خان پہ جو ہے وہ ایکوزیشنز پھینک رہے ہیں، علیم خان کے جو سپورٹرز ہیں آبویسلی وہی ان کو کہہ رہے ہیں، وہ واپس خواجہ آصف کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بار انہوں نے جو ہے وہ بھیک مانگ کے الیکشن جیتا ہے۔ تو میں اب اس میں کہوں، ہم تو یہ باتیں کب سے کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دے، دس از سٹنگ گورنمنٹ۔